السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خطرناک چال۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر احسان الہی کو اصول پرست ہونا ہی چاہیے تھا۔ ساری زندگی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے تھے اور انسانی زندگی کی بہتری کا سبق دیتے رہے تھے۔ چھوٹے سے گھر کے مکین ان کے اصولوں پر عمل پیرا تھے، لیکن باہر سے آنے والوں کو اپنے اصولوں پر نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ آسیہ غیر گھرانے سے آئی تھی، اچھا گھرانہ تھا اور اچھا سمجھ کر ہی اس گھرانے میں رشتہ کیا گیا تھا۔ موٹے موٹے معاملات کے بارے میں معلوم کر لیا گیا تھا، لیکن فطرت کی گہرائیوں کی تلاش تو آسانی سے ممکن نہیں ہوتی۔ ان کے گھر میں صبح اپنے وقت پر ہو جاتی تھی، لیکن آسیہ کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں ہر شخص اپنی مرضی سے جاگتا تھا۔ یہ احسان صاحب کو دیر میں معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے ہر انداز سے آسیہ کو سمجھایا تھا کہ دیر سے جاگنے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انہوں نے آسیہ کو بھی اپنا اسٹوڈنٹ سمجھا، لیکن پھر سلیمہ بیگم نے انہیں سمجھایا، آپ آسیہ کو صبح جاگنے کا لیکچر نہ دیا کریں۔ ہیں؟ کیوں؟ وہ حیرت سے بولے۔ محسن کہہ رہا تھا کہ اماں، ابو کو سمجھا دیں، اصل میں آسیہ کے گھرانے میں صبح خیزی کی عادت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے ہاں کی روایات کی عادی ہو جائے گی۔ گویا وہ میری ہدایات کا برا مانتی ہے۔ ظاہر ہے اس نے ہی محسن سے یہ کہلوایا ہوگا۔ پروفیسر صاحب کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی آسیہ کے دیر سے جاگنے پر تنقید نہیں کی، لیکن بہت دن تک وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے بہو کو مس کرتے رہے اور اداس رہے۔ گھر میں لوگ ہی کتنے تھے؟ احسان الہی، ان کی بیگم سلیمہ، بیٹا محسن الہی اور بیٹی شکیلہ جو محسن سے کافی چھوٹی تھی، اور اب وہ انٹر کر کے BA پارٹ 1 میں پہنچی تھی۔ گھر میں سکون تھا، لیکن محسن کی شادی کے بعد اس گھر میں مسائل داخل ہو گئے۔ پھر جب محسن نے دبی زبان سے کہا کہ آسیہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو سلیمہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ میں نے کرائے کا ایک فلیٹ دیکھ لیا ہے، محسن نے دوسرا تیر چلایا۔ احسان الہی نے سنا تو ہنس پڑے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ سلیمہ بیگم نے روندی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو بھائی، اپنی بہو بہت اچھی ہے، اتنے دن ساتھ گزارے یہ اس کا احسان ہے۔ اب ایک مشورہ دوں؟ جی، پورے پیار اور اہتمام سے انہیں ان کے گھر پہنچا دو اگر بیٹے سے ملتے رہنا چاہتی ہو، ورنہ بہو کے تیور تو شادی کے دوسرے دن ہی پتہ چل گئے تھے۔ محسن خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا کہ وقت بدل گیا ہے، ریت بدل گئی ہے۔ اب بیٹیاں نہیں بیٹے رخصت ہوتے ہیں۔ کاش جہیز کی رسم بھی بدل جائے اور اب بیٹوں کا جہیز تیار کیا جائے۔ پروفیسر صاحب سمجھدار تھے، جیسے بھی بن پڑا انہوں نے بیوی اور بیٹی کو سنبھال لیا۔ پروفیسر صاحب کی سمجھداری سے ملنے جلنے کا راستہ بند نہیں ہوا تھا۔ جب دل چاہتا یہ لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ آج گھر میں بھینس کے پائے پکے تھے اور یہ فرمائش خاص طور پر محسن کی ہوتی تھی، چنانچہ اسے مدعو کیا گیا۔ آسیہ تو بڑا گوشت کسی بھی شکل میں نہیں کھاتی، میں آ جاؤں گا، میں اس کے لیے الگ کھانا پکا دوں گی، سلیمہ بیگم نے کہا۔ نہیں امی، اس کا کسی دوست کے ہاں پروگرام ہے، وہ وہاں جائے گی، میں آ جاؤں گا، محسن نے کہا۔ اور اس وقت وہ بیٹے محسن کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں 8:30 بجے دسترخوان لگ جاتا تھا۔ محسن سے کہا گیا تھا کہ وہ لازمی 8 بجے پہنچ جائے، لیکن اب 9 بج رہے تھے۔ پروفیسر صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ میں تو اس کے بعد کھانا نہیں کھا سکوں گا، ویسے بھی بھینس کے پائے ثقیل ہوتے ہیں، مجھے نقصان دیں گے۔ آپ کھانا کھا لیجئے، واقعی بڑی دیر ہو گئی ہے، سلیمہ بیگم نے کہا۔ گویا اب ہر شخص نے اپنے اصول وضع کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کیا احسان الہی کو مرحوم سمجھ لیا گیا ہے؟ ارے خدا نہ کرے، سلیمہ بیگم جلدی سے بولی۔ اسی وقت شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی کو بہت دیر ہو گئی امی، 9 بج چکے ہیں، میں انہیں فون کروں؟
نہیں، اسے علم ہے کہ کھانا 8:30 بجے لگ جاتا ہے۔ کیا وہ اب ہمارے گھر کے اصول بھی توڑنا چاہتا ہے؟ کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیں ابو، ہم بھائی کے ساتھ کھا لیں گے۔ جی بیٹے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن فی الحال میں اس کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ شکیلہ کو فوراً باپ کی ناراضگی کا احساس ہو گیا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، سوری ابو، یہ کہہ کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ پروفیسر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھ لیے اور سوچ میں ڈوب گئے۔ بڑا تلخ تجربہ تھا۔ بیٹے کو ہر طرح سے اعتماد دیا تھا، ہر بات میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ اس کا گھر سے چلے جانا ان کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن وہ نہ صرف خود برداشت کر گئے بلکہ سلیمہ بیگم کو بھی زیادہ دکھی نہ ہونے دیا۔ البتہ اس طرح کی بے اتنائی ان کے لیے شدید دکھ کا باعث تھی۔ صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی، ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ شکیلہ تیزی سے بڑی ہو رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ BA کے بعد اس کی شادی کر دی جائے۔ کئی رشتے آئے تھے جن میں ایک پر ان کی نظر تھی۔ لڑکے نے اسی سال MSc کیا تھا اور ایک اچھی ملازمت پر لگ گیا تھا جس میں ترقی کے بڑے مواقع تھے۔ خود شکیلہ اس بارے میں ایک سادہ برق تھی۔ اس نے اس کا برملا اظہار کر دیا تھا کہ جو حق والدین کو ہے وہ اس میں کبھی مداخلت نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہ رشتہ قابل غور تھا۔ محسن کہتا تھا کہ ابھی شکیلہ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے فکر مند ہوا جائے۔ وہ کم سے کم MA کر لے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پہلے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب جب سے وہ الگ ہوا تھا اور محسوس کیا گیا تھا کہ اس کی علیحدگی کی وجوہات کیا ہیں، تو احسان صاحب فکر مند ہو گئے تھے۔ محسن کا جھکاؤ سسرال کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ کمال ہے، وہ بھول تو نہیں گیا؟ سلیمہ بیگم اب بے چین ہونے لگی تھیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اب ہم اسے کس حد تک یاد رہ گئے ہیں۔ اسے ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکیں گے۔ اگر ایک فون کر لیا جائے تو؟ سلیمہ نے کہا، لیکن شوہر نے جس انداز میں انہیں دیکھا، اس کے بعد انہوں نے جملہ پورا نہیں کیا۔ اب اس کی ایک الگ دنیا ہے۔ اس دنیا میں آسیہ ہے، اس کے گھر والے ہیں، ساس سسر جنہیں وہ بڑے احترام سے امی ابو کہتا ہے، 2 بھائی ہیں اس کے، یعنی کہ ارشاد اور شمشاد۔ یہاں کیا تھا؟ صرف شکیلہ؟ برابر کے کمرے سے TV پر خبرنامہ ختم ہونے کی آواز سنائی دی تو سلیمہ مزید کھول گئی۔ اب مجھے وحشت ہو رہی ہے، ایک بات کہوں؟ جی فرمائیے۔ ضرور وہ کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہے۔ شاید اگر فون کر لیا جائے تو؟ اس کے پاس بھی تو فون ہے۔ ہاں یہ تو ہے، وہی فون کر کے بتا دیتا۔ جائیے کھانا لگوائیے، احسان الہی نے کہا۔ کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا گیا لیکن کھا لیا گیا۔ 12 بج گئے۔ پھر احسان الہی نے روشنیاں بند کرنے کا حکم دیا۔ انہیں بیٹے کی اس بے اتنائی پر سخت غصہ تھا۔ ان کے غصے کا اظہار بہت سرد ہوتا تھا۔ رات کو نہ جانے کب تک جاگتے رہے، کھڑتے رہے، بیوی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ جاگ رہے ہیں۔ دوسری طرف بھی یہی کیفیت تھی۔ سلیمہ بیگم نے اذان کی آواز سنی تو اٹھ گئیں اور نماز کی تیاری کرنے لگیں۔ دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ نماز کے بعد دعائیں پڑھنے لگیں۔ پھر شکیلہ جاگ گئی۔ وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں سوئی تھی۔ کالج جانے کے لیے تیاریوں میں بھی وقت لگتا ہے۔ پھر وہ بھی جائے نماز سے اٹھ گئیں۔ کچن دیکھنا تھا۔ ابھی کچن کی طرف بڑھی تھی کہ ڈور بیل بج اٹھی اور ان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس وقت کون آ گیا؟ کسی کے آنے کا وقت نہیں تھا یہ تو۔ سلیمہ بیگم نے دروازے کی طرف جانے کے لیے رخ بدلا ہی تھا کہ احسان الہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ میں دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور گیٹ کی طرف چل پڑے۔ شکیلہ بھی گھنٹی کی آواز سن کر اپنے کمرے کے دروازے پر آ گئی تھی۔ احسان نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی بہو آسیہ اپنے بھائی شمشاد کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ارے تم لوگ آؤ، اندر آؤ، خیریت تو ہے نا؟ احسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ انکل، کیا محسن بھائی یہاں ہیں؟ شمشاد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور احسان صاحب کے دل پر گھوسا سا لگا۔ نہیں، وہ یہاں نہیں آیا۔ رات کو میں نے اسے کھانے پر بلایا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔
کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ احسان الہی نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ سلیمہ اور شکیلہ بھی آ گئی تھیں۔ سلیمہ نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان کی آواز بھی سن لی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے آسیہ؟ سلیمہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ محسن کل شام سے گھر نہیں آئے۔ کل شام سے؟ احسان الہی نے کہا۔ ہاں، کوئی 6 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے۔ پہلے انہیں ہمارے گھر جانا تھا۔ امی نے ان سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں۔ مجھے کہیں اور جانا تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ امی کے ہاں سے انہیں یہاں آپ کے پاس آنا تھا، لیکن وہ امی کے ہاں بھی نہیں پہنچے اور رات کو بھی گھر نہیں آئے۔ اس کا فون اس کے پاس ہے؟ احسان صاحب نے بے اختیار پوچھا۔ اب انہیں شدید افسوس ہوا کہ غصے میں انہوں نے خود محسن کو فون کیا، نہ سلیمہ کو کرنے دیا۔ جی انہی کے پاس تھا، لیکن وہ بند ہے۔ شکیلہ، تم کوشش کرو، احسان نے کہا اور پھر بولے، تم لوگ اندر آؤ۔ دونوں اندر آئے۔ آسیہ کے رخساروں پر آنسو رواں تھے۔ خود کو سنبھالو بیٹی، اللہ بہتر کرے گا۔ احسان الہی بڑی مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ پلنگ پر ڈھے جائیں، کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ نہیں لگ رہا ابو فون؟ کوئی آواز نہیں ہے۔ شکیلہ کی روتی ہوئی آواز ابھری۔ اب کیا کریں انکل؟ آسیہ نے کہا۔ تلاش کریں گے اسے، کہاں جا سکتا ہے؟ کہاں چلا گیا؟ بغیر بتائے؟ ایسا ہے تو نہیں؟ مجھے ایک دوست کی مہندی میں جانا تھا۔ میری کئی پرانی دوستیں آئی ہوئی تھیں، میں ان کے ساتھ تھی۔ مہندیوں میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ محسن نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں آرام سے مہندی انجوائے کروں اور جب آنا چاہوں انہیں فون کر دوں، لیکن صوبیہ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے خود ڈراپ کر دے گی، اس لیے میں نے محسن کو منع کر دیا تھا کہ وہ آپ کے یہاں سے فارغ ہو کر گھر چلے جائیں اور آرام سے سو جائیں، میں آ جاؤں گی۔ رات کو کافی دیر سے گھر پہنچی، وہ موجود نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے بڑی ہمت کر کے انہیں فون کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ ویسے بھی رات کو وہ سیل فون آف کر دیتے ہیں۔ میں سخت پریشان تھی، شدت سے صبح کا انتظار کرتی رہی۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ مہندی کے شور شرابے سے میں تھک گئی تھی۔ تم نے ہمیں فون کیوں نہیں کیا؟ احسان نے کہا۔ رات اتنی ہو گئی تھی کہ میری ہمت ہی نہیں پڑی، آسیہ نے کہا۔ سلیمہ اور شکیلہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ خود احسان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم لوگوں نے اور کہیں تلاش کیا اسے؟ ابھی تو کہیں نہیں انکل، ہماری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آسیہ پریشان ہو کر آج صبح گھر آئیں اور ہمیں صورتحال بتائی تو میں انہیں لے کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، شمشاد نے کہا۔ چلو اسے تلاش کرتے ہیں، میں کپڑے بدل آؤں۔ سلیمہ، آؤ مجھے کپڑے دو۔ احسان الہی کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا گھر سے چلے جانا بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ بس اس کی زندگی کی دعائیں کرتے تھے کہ وہ سلامت رہے۔ دل کو سہارا تھا کہ وہ اچھے برے وقت کا سہارا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں انہیں کہاں تلاش کروں انکل؟ آسیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میں اسے جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو نظر انداز کر دے، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، احسان الہی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یا اللہ، میرے بچے کی جان کی خیر۔ سلیمہ کی ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ نہیں امی، روئیں نہیں، پلیز بھائی جان آ جائیں گے، روئیں نہیں امی۔ شکیلہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے خود بھی رونے لگی۔ ہم اسے سرکاری اسپتالوں میں تلاش کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ ریسکیو والے سرکاری اسپتالوں میں لے جاتے ہیں، وہاں نہ ملا تو پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کراتے ہیں۔ تم لوگ ٹیکسی میں آئے ہو؟ نہیں، میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، آسیہ نے کہا۔ ہیں؟ تو کیا محسن گاڑی نہیں لے گیا تھا؟ نہیں انکل، گاڑی 2 دن سے میرے پاس تھی، میں نے محسن بھائی سے مانگ لی تھی، کچھ ضروری کام تھا مجھے، شمشاد نے بتایا۔ اچھا، احسان الہی نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ چلو میں بھی چلوں گی ابو، شکیلہ نے کہا۔ ارے نہیں، تمہاری امی اکیلی کیسے رہیں گی؟ نہیں میں چلوں گی، شکیلہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے اس طرح ضد کی کہ اسے ساتھ لینا پڑا۔ باہر محسن کی کار کھڑی تھی جو اب شمشاد کے پاس تھی۔ چاروں کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔
اسپتالوں کے چکر لگائے، تمام بڑے بڑے سرکاری اسپتالوں میں، وہاں کے مردہ خانوں میں، ایمرجنسی وارڈ میں معلومات حاصل کی گئیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ بڑے غیر سرکاری اسپتالوں میں بھی دیکھا گیا۔ اس کے بعد احسان الہی نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اب ایسا کرو شمشاد، پولیس اسٹیشن چلو، رپورٹ درج کرا دیں۔ وہ علاقے کے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ آسیہ اور شکیلہ باہر کار میں بیٹھی رہیں اور احسان الہی شمشاد کے ساتھ تھانے میں داخل ہو گئے۔ ذمہ دار افسران نے رپورٹ درج کی، روایتی سوالات کیے، کسی سے دشمنی، کوئی جھگڑا، کوئی عورت وغیرہ کا چکر، کوئی گھریلو ناچاکی وغیرہ وغیرہ۔ رپورٹ شمشاد کی طرف سے درج کی گئی تھی۔ پولیس والوں نے روایتی انداز میں تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ تمہیں اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم ہے؟ زیادہ نہیں، دیکھ لیتے ہیں، شمشاد نے کہا۔ اس کا ایک بہت پرانا اور قریبی دوست ہے الیاس، اس کے پاس چلتے ہیں۔ الیاس محسن کی گمشدگی کی خبر سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے زبردستی ان لوگوں کو ناشتہ کرایا اور تسلی دی کہ وہ فوراً محسن کی تلاش میں نکلتا ہے۔ آپ لوگ گھر جا کر آرام کریں۔ الیاس نے سب کے سیل نمبر لیے اور انہیں دلاسے دے کر رخصت کر دیا۔ الیاس پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے چند دوستوں کو ساتھ لے کر محسن کی تلاش شروع کر دی۔ ساتھ ہی جن دوستوں کے بارے میں الیاس کو معلوم تھا، اس نے ان سے بھی رابطے کیے، لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ محسن کسی سے نہیں ملا تھا۔ الیاس کے کچھ عزیز پولیس میں بھی تھے۔ اس نے ان سے مدد لی۔ خاصی رات گئے اسے اطلاع ملی کہ آج شہر کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں 3 لاشیں لائی گئی ہیں۔ 3 لاشیں اسپتال کے مردہ خانے میں موجود ہیں۔ انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ الیاس اور اس کا ایک دوست ہاشم اسپتال پہنچ گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ بغیر قبروں کے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ بے حد بھیانک ماحول تھا۔ مرنے والوں کی اس عارضی پناہ گاہ میں داخل ہو کر ان کے بدن تھرا گئے۔ یہاں مردے عجیب عجیب شکلوں میں نظر آ رہے تھے۔ الیاس نے خوف بھری نگاہوں سے لاشیں دیکھیں اور اس کے حلق سے مدھم سی آواز نکلی، ہاشم، ہاشم، یہ دیکھو، وہ محسن کی لاش تھی۔ ہاشم نے بھی محسن کا چہرہ پہچان لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الیاس کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے۔ اس کا سارا بدن شدید سنسناہٹ کا شکار تھا۔ ہاشم نے مشکل سے اسے سہارا دیا اور بولا، آؤ باہر چلیں، یہ محسن ہی کی لاش ہے۔ وہ الیاس کو سنبھالے ہوئے مردہ خانے سے باہر لایا۔ باہر آتے ہی الیاس پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہاشم نے اسے بمشکل سنبھالا اور پھر وہ لاش کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے چل پڑا۔ محسن کی لاش شہر کے ایک نواحی لیکن آباد علاقے میں ایسی جگہ پڑی ملی تھی جہاں گہرائی تھی اور ان گہرائیوں میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک میدان تھا جسے صاف ستھرا کر کے کرکٹ گراؤنڈ بنایا گیا تھا۔ وہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے۔ انہوں نے یہ لاش دیکھی تھی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ لڑکوں کو یہ غیر متحرک جسم دیکھ کر خوف محسوس ہوا، تاہم انہوں نے اسے قریب سے دیکھا اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لاش ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر لاش تحویل میں لے لی۔ لاش ایک مقتول کی تھی جسے گردن دبا کر قتل کیا گیا تھا۔ لاش کی گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات تھے، لیکن مرنے والے کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو اس کی شناخت کرا سکتی۔ چنانچہ لاش کو اسپتال پہنچا دیا گیا جہاں دوسرے دن اس کا پوسٹ مارٹم کیا جانا تھا۔ اب کیا کریں؟ ہاشم نے الیاس سے پوچھا۔ یار، ہم کیسے اس کے گھر اطلاع دیں؟ کیسے ان لوگوں کو بتائیں کہ ان کے اکلوتے بیٹے، ایک بہن کے بھائی اور ایک جوان سال بیوی کے شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں فون پر اطلاع دے دیں۔ مجھ سے ان کی کیفیت نہیں دیکھی جائے گی، الیاس نے کہا۔ نہیں الیاس، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہمیں ان کے دکھ میں شریک ہونا ہوگا۔ وہاں اب کوئی نہیں ہے جو انہیں سہارا دے، ہاشم نے کہا۔ الیاس اور ہاشم جس وقت احسان الہی کے گھر پہنچے، وہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پورے گھر پہ سوگ برس رہا تھا۔ آسیہ اور اس کا بھائی اپنے گھر جا چکے تھے۔ باقی 3 افراد برآمدے میں بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ان کے کان باہر کی آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔
شاید محسن اچانک واپس آ جائے۔ ڈور بیل پر تینوں پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے تھے، لیکن دروازے پر محسن کی جگہ ہاشم اور الیاس کھڑے تھے۔ کچھ پتہ چلا بیٹے؟ احسان الہی نے مایوسی سے کہا۔ ہاں، الیاس بولا۔ احسان الہی اچھل پڑے۔ کیا کہا؟ پتہ چل گیا؟ کہاں ہے وہ؟ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ کیا اپنے گھر نہیں گیا؟ احسان الہی نے کئی سوال کر ڈالے اور الیاس رو پڑا۔ بمشکل تمام ہاشم نے گلوگیر لہجے میں انہیں پوری تفصیل سنائی۔ سلیمہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی، شکیلہ پسکتا طاری ہو گیا۔ احسان الہی پاگلوں کی طرح سب کی شکلیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہی آسیہ اور اس کے گھر والوں کو یہ روح فرسا خبر سنائی۔ سب کا برا حال ہو گیا۔ آسیہ نے چوڑیاں توڑ دیں، بال نوچ ڈالے۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس طرح لمحوں میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ محسن نے گھر ضرور چھوڑ دیا تھا، لیکن احسان الہی کے لیے وہ بہت بڑا سہارا تھا۔ جوان بیٹی کا بوجھ ان پر تنہا نہیں تھا، لیکن اب وہ تنہا ہو گئے تھے۔ ہاشم اور الیاس نے پولیس سے وہ جگہ معلوم کی جہاں سے محسن کی لاش دستیاب ہوئی تھی۔ وہاں جا کر اس کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ محسن کو یہاں قتل کیا گیا ہے یا کہیں اور۔ پھر اس کی لاش یہاں لا کر ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے بھی معلومات کی۔ دوسرے دن پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو گئی۔ محسن کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ گردن دبائی گئی تھی، لیکن دستانے پہن کر، کیونکہ گردن پر انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ مزید یہ کہ قاتل اور مقتول کے درمیان خاصی ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ مقتول کے جسم کے دوسرے حصوں پر شدید مزاحمت کے نشانات موجود تھے۔ یہ اندازہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ قاتل شاید ایک سے زیادہ تھے، کیونکہ مقتول کے جسم پر جو نشانات تھے وہ صرف ایک شخص سے جدوجہد کے نہیں تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ احسان الہی بے حد شریف انسان تھے۔ کچھ لوگوں نے پہلے ہی محسن کے اس اقدام کو ناپسند کیا تھا کہ وہ بیوی کے آ جانے پر ماں باپ اور جوان بہن کو چھوڑ کر گھر سے چلا گیا تھا اور اب دنیا ہی سے چلا گیا تھا۔ آسیہ اور اس کے گھر والے بھی یہیں آ گئے تھے، کیونکہ الیاس اور ہاشم لاش کو احسان الہی کے گھر لائے تھے۔ آسیہ غم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ آسیہ کے باپ کا نام حیات خان تھا اور ماں کا نام سعیدہ تھا۔ اس کے دونوں بھائی شمشاد اور ارشاد اس سے بڑے تھے، لیکن تمام بہن بھائیوں میں بس سال 2 سال کا فرق تھا۔ البتہ دونوں بھائیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آسیہ کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ غرض یہ کہ جواں سال محسن کی تدفین کی تیاری ہو رہی تھی۔ آسیہ کا باپ حیات خان رو رو کر کہہ رہا تھا، مجھے اپنی بیٹی کے بیوہ ہونے کا ہی غم نہیں ہے احسان بھائی۔ مرحوم محسن نے تھوڑے ہی دنوں میں میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی تھی کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ وہ میرا تیسرا بیٹا تھا۔ یہ بچے کون ہیں؟ حیات خان نے الیاس اور ہاشم کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ دونوں ہر معاملے میں پیش تھے۔ دونوں میرے محسن کے دوست ہیں۔ اچھے لوگوں کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، حیات نے کہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد گمشدگی کا یہ کیس قتل کے کیس میں بدل گیا تھا۔ مقتول کی لاش دستیاب ہو گئی تھی، چنانچہ پولیس مصروف عمل ہو گئی۔ ظاہر ہے ابتدائی تفتیش محسن کے گھر اور سسرال سے ہونی تھی۔ متعلقہ تھانے کے انچارج رئیس خان نے تفتیش کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں پولیس کو بتایا گیا کہ مقتول ایک صلح جو اور صاف ستھری طبیعت کا نوجوان تھا۔ اس کی یا ان دونوں خاندانوں کی کبھی کسی سے دشمنی نہیں رہی تھی۔ کسی بھی طرح کا کوئی خاندانی جھگڑا یا جائیداد کا تنازع نہیں تھا۔ ہمیں ان کے دوستوں کے نام اور پتے بتائیے، انچارج نے کہا، اور احسان الہی نے وہ نام بتا دیے۔ مقتول کے اپنی بیوی سے کیسے تعلقات تھے؟ کوئی اختلاف یا جھگڑا؟ انچارج نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ہماری بہو آسیہ ایک اچھے خاندان کی نیک لڑکی ہے۔ ہم نے خود ان دونوں کو الگ رہنے کی اجازت دی تھی تاکہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کے عادی ہوں، احسان الہی نے کہا۔
مرحوم کے تعلقات اپنے سسرال والوں سے کیسے تھے؟ بہت اچھے، یہ بات اس کے سسرال والے بھی بتائیں گے۔ حیات خان، ان کے دونوں بیٹوں نے بھی وہی کچھ بتایا جو احسان علی بتا چکے تھے۔ اس میں اتنا اضافہ تھا کہ محسن نے ان سے 10,000 روپے لیے تھے اور کہا تھا کہ وہ یہ روپے بینک سے نہیں نکالوا سکا، اسے اپنے والدین کو یہ پیسے دینے ہیں، شام کو اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا۔ پولیس کو 10,000 کی یہ رقم محسن کی جیب سے نہیں ملی تھی، بلکہ بعد میں پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ محسن کے ہاتھ میں ایک قیمتی گھڑی بندھی تھی جو اس کی لاش سے دستیاب نہیں ہوئی۔ جب اس رقم کے بارے میں احسان الہی سے پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ ان کے اور محسن کے درمیان کسی بھی طرح کے پیسے کا لین دین نہیں تھا، وہ اپنی پنشن پر گزارا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنی بہن کو 3,000 ماہانہ جیب خرچ ضرور دیتا تھا۔ آپ کے خیال میں اس نے یہ 10,000 روپے کیوں لیے ہوں گے، جبکہ اس نے حیات خان صاحب سے یہ کہہ کر پیسے لیے تھے کہ یہ رقم وہ اپنے والدین کو دینا چاہتا ہے؟ میں نہیں جانتا، احسان الہی نے کہا۔ ممکن ہے اس کا قتل اس کی گھڑی اور 10,000 روپے کے لیے کیا گیا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ قتل کی اور کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ آپ کے بیٹے کو ضرور نامعلوم لٹیروں نے ہلاک کیا ہے اور لوٹنے کی کوشش میں مزاحمت پر اسے گردن دبا کر ہلاک کر دیا۔ اس کی تقدیر میں ایسی دردناک موت لکھی تھی، میں تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی بیچ سکتا تھا۔ ہم ان نامعلوم لٹیروں کے خلاف مقدمہ درج کیے لیتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، ان کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی اور ان کی گرفتاری کے بعد انہیں بدترین سزا دلوائی جائے گی۔ علاقے کا تھانہ انچارج ایسے سینکڑوں واقعات سے دن رات دوچار ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجرم ہاتھ لگ جائیں، لیکن مجرم بے وقوف نہیں ہوتے، جرم سے پہلے وہ اپنے گرد حصار بنا لیتے ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مضبوط کھول تیار کرتے ہیں۔ تھانہ انچارج رئیس خان نے اس کیس کے کمزور ہونے کے باوجود اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ کسی بھی قتل کی صورت میں قاتل کو تلاش کرنے کے لیے اس کے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ کسے پہنچتا ہے۔ حالانکہ یہ مفروضہ زیادہ اہم تھا کہ اسے 10,000 روپے اور قیمتی گھڑی کے لیے قتل کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی پولیس دوسرے امور کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے محسن نے ایک خوبصورت مکان خریدا تھا جو اس نے اپنی بیوی آسیہ کے نام کر دیا تھا اور آسیہ اب اس کی قانونی مالک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے شاندار ڈیکوریٹ کرایا تھا، وہاں اس نے دنیا کی ہر چیز مہیا کر دی تھی۔ ان کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس تھا اور ان کا مشترکہ اکاؤنٹ تھا۔ تمام کوائف سے اسی بات کا اظہار ہوتا تھا کہ محسن کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کی بیوی آسیہ کی ملکیت تھا۔ اس طرح آسیہ یا اس کے گھر والوں کو محسن کو نقصان پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی محسن کے قتل میں اس کے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ لاکھ دماغ لڑانے کے باوجود اس کے علاوہ اور کوئی بات سامنے نہیں آتی تھی کہ محسن کا قتل صرف رہزنی کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ تمام کارروائیوں کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بیچارے محسن کی موت بے وقت ہو گئی۔ اس کے قتل کے سلسلے میں کسی شخص کو پوچھ گچھ تک کے لیے گرفتار نہیں کیا گیا۔ یوں کئی ماہ گزر گئے، آسیہ نے اپنی عدت پوری کر لی۔ اس کے ساتھ ضروری کارروائیوں کے تحت اب اس نے سارا اکاؤنٹ اپنے نام کرا لیا۔ گھر تو تھا ہی اس کے نام، محسن کی کار بھی آسیہ کے بھائی شمشاد کے پاس تھی۔ محسن کی موت کے کچھ دن کے بعد شمشاد نے کار کی چابی احسان الہی کو دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹے، ہم اس کا کیا کریں گے، یہاں کسی کو کار چلانی بھی نہیں آتی، تم یہ کار آسیہ کو دے دو، وہ اسے استعمال کرے گی۔ چنانچہ کار بھی آسیہ کے پاس آ گئی۔ احسان الہی راتوں کو جاگتے رہتے تھے، بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے لخت جگر کے قاتلوں کو بھی سزا ملے۔ اس شام تینوں خاموش بیٹھے بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہے تھے، بس وقت گزاری تھی، ورنہ ان کے دل اداسی میں ڈوبے رہتے تھے۔ دروازے کی بیل بجی تو سب چونک پڑے۔
میں دیکھتا ہوں، احسان الہی نے کہا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو الیاس تھا۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ الیاس مثالی نوجوان تھا۔ اس نے محسن کی موت کے بعد ان لوگوں کا جس طرح خیال رکھا تھا وہ ایک بڑی بات تھی، ورنہ کون کسی کو اس طرح یاد رکھتا ہے۔ احسان الہی، اسے اندر لے آئے۔ الیاس نے سب کو سلام کیا۔ سلیمہ بیگم نے شکیلہ سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ چائے کے دوران الیاس نے کہا، آنٹی، کیا آسیہ بھابھی، میرا مطلب ہے کہ ان کے گھرانے سے آپ کا رابطہ ہے؟ بس، وہ محسن کی جدائی کے بعد صرف 2 بار آئی ہیں۔ اب تو کافی عرصہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے محسن کی زندگی میں ہی ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کیا تھا، سلیمہ بیگم نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، الیاس نے کہا۔ کیا؟ سب چونک پڑے۔ جی، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے خدا، اتنی جلدی؟ ابھی تو محسن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا، سلیمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہاں زندہ لوگوں کے لباس کی کوئی فکر نہیں کرتا آنٹی، کفن کے میلا ہونے کی کون سوچتا ہے؟ ویسے ایک بات کہوں، آپ لوگ برا نہ منائیے گا، الیاس نے کہا۔ تمہاری بات کا برا کون مانے گا الیاس؟ تم تو انسان کے روپ میں فرشتہ ہو، احسان الہی نے کہا۔ یہ جان کر میرا دل بے ایمان ہو گیا ہے کہ آسیہ بیگم نے اتنی جلدی شادی رچانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ دوسری شادی رچانے کے لیے محسن کی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ الفاظ ایک دھماکہ تھے، سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ یہ الیاس کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ احسان الہی نے خود کو سنبھالا اور بولے، وہ 9 عمری میں بیوہ ہوئی ہے، کوئی اچھا رشتہ مل گیا ہوگا۔ بیٹیوں کو کون بٹھانا پسند کرتا ہے، اور وہ بھی ایک بیوہ کو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، لیکن آسیہ اتنی جلدی تیار کیسے ہو گئیں؟ وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار تھیں، میں نے تو یہی سنا تھا، الیاس نے کہا۔ ارے بیٹا، یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں، کون کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ آسیہ کا تو محسن سے 1 سوا سال کا ساتھ تھا۔ ہمیں دیکھو، اس کی زندگی کے پہلے دن سے ہمارا اس کا ساتھ تھا۔ ہم کون سے مر گئے؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اسے اس کے باپ بھائیوں نے مجبور کیا ہوگا۔ جوان بچی ہے، زندگی بیٹھ کر تو نہیں گزار سکتی۔ احسان الہی بھرائی ہوئی آواز میں بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں انکل، میں فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا، اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے، لیکن میں محسن کو نہیں بھول سکتا۔ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے، اور سچ بتاؤں، مجھے اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ کچھ باتیں، کچھ خیالات مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ کیا بیٹے؟ احسان الہی نے کہا۔ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آسیہ کی شادی ہو رہی ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کس سے شادی کر رہی ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس کی شادی غلام پاشا سے ہو رہی ہے۔ یہ شخص کوئی 45-50 سال کی عمر کا ہے۔ پہلی بیوی مر چکی ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ بیٹی کی عمر 19 سال ہے، بیٹا 17 سال کا ہے۔ دونوں امریکہ میں رہتے ہیں اور وہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اوہ، اچھا، دولت مند آدمی ہوگا، سلیمہ نے کہا۔ جی آنٹی، کروڑ پتی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک بدنام اسمگلر اور منشیات فروش ہے۔ ہیں؟ احسان الہی چونک پڑے۔ کیا یہ بات حیات خان کو نہیں معلوم؟ دنیا جانتی ہے، انکل کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، غلام پاشا ہیروئن کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار ہوا تھا، لیکن پھر آزاد ہو گیا۔ اس نے آسانی سے خود کو بے گناہ ثابت کر دیا اور اپنے کچھ کارندوں کو مجرم قرار دے کر انہیں سزا دلوائی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اصل مجرم وہی تھا۔ کمال ہے، حیات بھائی ایسے شخص سے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، سلیمہ نے کہا۔ آپ لوگ بہت معصوم ہیں آنٹی انکل، اس وقت شریف صرف وہ ہے جو دولت مند ہے۔ دولت شرافت کی ترازو ہے، الیاس نے کہا۔ کیا کر سکتا ہے کوئی بیٹے، ہمیں ان باتوں سے کیا قرض، ہم تو ویسے ہی ستم رسیدہ ہیں، ہماری دیوار تو گر چکی ہے، احسان الہی نے کہا۔ نہیں انکل، آپ ایسا نہ کہیں، میرا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے،
الیاس نے کہا۔ کیا؟ احسان صاحب حیرت سے بولے۔ انکل، میرا دوست رہزنی کا شکار نہیں ہوا، اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں شروع ہی سے میں اور ہاشم ایک الجھن کا شکار تھے۔ دونوں محسن کی موت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ ہاشم بہت ہوشیار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ محسن کو جس طرح ہلاک کیا گیا ہے دل مان نہیں رہا۔ پھر اس نے مجھے بتائے بغیر آسیہ بھابھی کے بارے میں معلومات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا، بس وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ بس اس نے بہت سی معلومات حاصل کی جو بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا الیاس بھائی؟ شکیلہ نے بے تابی سے پوچھا۔ محسن سے شادی سے پہلے آسیہ کے لیے غلام پاشا نے رشتہ دیا تھا۔ اس وقت غلام پاشا کی بیوی زندہ تھی، لیکن وہ آسیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا موقف تھا کہ اسے اونچے لوگوں، اعلیٰ حکام اور سرکاری پارٹیوں میں جانا پڑتا ہے، بیرونی ممالک بھی جاتا رہتا ہے، جبکہ اس کی بیوی ایک جاہل اور گھریلو عورت ہے جسے کپڑے تک ٹھیک سے پہننا نہیں آتے، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ حیات خان تیار ہو گئے تھے، لیکن انہی دنوں غلام پاشا منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ بس پھر اس کی شادی آسیہ سے نہیں ہو سکی اور محسن سے ہو گئی۔ یہ بات ہمارے علم میں تو نہیں تھی ابو، شکیلہ نے کہا۔ ہاں، حیات خان نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اور شاید آسیہ نے محسن کو بھی نہیں بتائی، ورنہ وہ مجھ سے تذکرہ ضرور کرتا، سلیمہ بیگم نے کہا۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں، پیغام دیا گیا، شادی نہیں ہو سکی۔ ایسے رشتے آتے ہیں، شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کے تذکرے بے معنی ہوتے ہیں، احسان الہی بولے۔ پاشا گرفتار ہو گیا، لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ وہ آزاد ہو گیا۔ اس دوران آسیہ کی شادی محسن سے ہو گئی۔ الیاس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصے کے بعد غلام پاشا کی بیوی، جو ڈرائیور کے ساتھ کار میں جا رہی تھی، ٹریفک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ اسے کسی نامعلوم بھاری گاڑی نے ٹکر ماری اور اس کی کار چکنا چور ہو گئی۔ ڈرائیور اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اور آنٹی؟ غلام پاشا بے لگام ہو گیا۔ اس نے حیات خان سے بدستور رابطہ رکھا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر احسان الہی چونک پڑے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مکمل تصدیق کے بعد کہہ رہا ہوں۔ غلام پاشا اپنے کیس سے فارغ ہو چکا تھا۔ اگر عین وقت پر وہ منشیات کے اسمگلر کی حیثیت سے گرفتار نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی شادی آسیہ سے ہی ہوتی، کیونکہ حیات خان اس کے لیے تیار تھے۔ رہا ہونے کے بعد آخر اس کا ربط و ضبط حیات خان سے کیوں جاری رہا، اور پھر اس نے کہیں اور شادی کیوں نہیں کی؟ تمہارا مطلب ہے احسان الہی کا سانس پھولنے لگا۔ اگر آپ واقعات کی کڑیوں کو ملائیں تو بہت سے شبہات جنم لیتے ہیں۔ غلام پاشا آسیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گرفتاری کی وجہ سے یہ شادی نہ ہو سکی اور آسیہ کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ بعد میں غلام پاشا مختصر سی سزا کے بعد باہر نکل آیا، پھر اس کی بیوی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس گاڑی کا کہیں پتہ نہیں چلا جس نے یہ حادثہ کیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرا دوست قتل کر دیا گیا۔ آج تک پولیس اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا سکی، بالکل غلام پاشا کی بیوی کی موت کی طرح۔ ہائے، تو کیا میرے بھائی کو؟ شکیلہ ضبط نہ کر سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ کچھ دیر کے لیے ماحول بہت غمناک ہو گیا۔ پھر احسان الہی نے کہا، میں ایک سلجھو اور مجبور انسان ہوں۔ اپنی آخری سانس تک اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی موت نہیں بھول سکتا۔ مجھے زندگی سے بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کے لیے جینا ہے۔ آج بھی اگر مجھے اپنے محسن کے قاتلوں کا پتہ چل جائے تو پولیس یا قانون اسے سزا دے سکے تو دے سکے، میں ضرور اس کا خون پی جاؤں گا۔ احسان الہی کے لہجے میں خوخار غراہٹ پیدا ہو گئی۔ اور اب اس کے راستے ہموار ہو گئے اور اس کی شادی آسیہ سے ہو رہی ہے، الیاس نے سرد لہجے میں کہا۔ اور حیات خان نے یہ رشتہ خوشی سے منظور کر لیا؟ سلیمہ بیگم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ صرف حیات خان
بلکہ ظاہر ہے آسیہ نے بھی۔ وہ اس لیے میرے بھائی کو ہم سے چھین کر لے گئی تھی، شکیلہ نے بدستور روتے ہوئے کہا۔ ہم یہ بات کبھی نہیں بھول سکتے کہ غلام پاشا ایک بدترین جرائم پیشہ آدمی ہے، اسمگلر ہے۔ واقعات کی کڑیاں ملائیے تو ایک مشکوک تصویر ابھرتی ہے۔ غلام پاشا کسی نامعلوم بنیاد یا پھر یوں کہیں کہ اپنے اسی موقف کے تحت آسیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ وہ سوسائٹی میں اپنی اسمارٹ بیوی کے ساتھ موو کر سکے۔ اس نے اسی مقصد کے لیے پہلے اپنی بیوی پھر میرے دوست کو قتل کرا دیا۔ الیاس کی آواز پھرا گئی۔ میرا بچہ، سلیمہ بیگم بھی رونے لگیں۔ کیا یہ منحوس شادی میرے بچے کی موت بن گئی؟ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر احسان الہی نے کہا، میں ایک کمزور آدمی ہوں الیاس بیٹے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے، لیکن میرے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ میں انہیں کیسے بھلا دوں؟ مجھے بتاؤ الیاس، میں کیا کروں؟ انکل، آپ ضرور سوچیں گے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں جب ہر انسان اپنی ہی الجھنوں سے نجات نہیں حاصل کر پاتا، میں اور ہاشم ابھی تک محسن کے قتل کو کیوں نہیں بھول سکے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر انسان کمزور ہوتا ہے۔ میں بھی کمزور ہوں۔ محسن میرا دوست تھا۔ میں نے مردہ گھر میں اس کی لاش دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ایک آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، الیاس، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ میں نے کسی کے دھوکے میں آ کر انہیں چھوڑ دیا۔ بس انکل، میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ الیاس گلوگی لہجے میں بولا اور پھر آنکھیں خشک کر کے کہنے لگا، ہاشم بھی محسن سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ وہ بے حد ہوشیار ہے۔ ایک بار ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں طالب علمی کے دور میں محسن بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہاشم نے کہا کہ الیاس، محسن کا قتل ذہن سے نہیں نکلتا۔ پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب سے خیالات دل میں آتے ہیں۔ پھر ہم دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ میں نے ہاشم کو بتایا کہ ایک بار محسن مجھے بہت پریشان نظر آیا۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یار، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ ماں باپ سے الگ ہو جانے پر مجھے خوشی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہماری ازدواجی زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ یہ کہا تھا محسن نے تم سے؟ احسان الہی نے کہا۔ ہاں، میں نے بہت پوچھا، لیکن اس نے مجھے ٹال دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو۔ بعد میں بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ ہاشم سے اور بھی باتیں رہیں تو اس نے جوش سے کہا کہ وہ اب دوسرے انداز میں سوچ رہا ہے۔ محسن کی موت 10,000 اور قیمتی گھڑی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پس پردہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاشم بے حد ہوشیار ہے۔ اس نے خاص انداز میں حیات خان کے گھرانے تک رسائی حاصل کی اور یہ معلومات حاصل کی۔ ان معلومات نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہم نے مزید کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس جگہ کو دیکھ آئے تھے جہاں محسن کی لاش ملی تھی۔ لاش کو خاص طور سے ایسی جگہ ڈالا گیا تھا جہاں لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ جائے اور محسن کی موت منظر عام پر آ جائے۔ اس طرح قاتل جلد سے جلد اس کی موت کی تشہیر چاہتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد یہ تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آسیہ بیوہ ہو چکی ہے۔ احسان الہی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے الیاس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ الیاس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ایک آخری بات انکل، جس جگہ محسن کی لاش دستیاب ہوئی وہاں سے کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر ایک گڑھا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھر سے گزرنے والی پانی کی پائپ لائن میں زیر زمین پانی کے رساؤ سے اس گڑھے میں پانی جمع رہتا ہے اور کافی گندا ہوتا ہے۔ لاش اس گڑھے میں بھی ڈالی جا سکتی تھی، پتہ بھی نہیں چلتا، مگر خاص طور سے لاش اس جگہ ڈالی گئی جہاں سے وہ بآسانی دیکھ لی جائے۔ احسان الہی نے خود کو سنبھالا اور دکھ بھرے لہجے میں بولے، تمہارا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے محسن کو بہت بڑی سازش کے ذریعے قتل کیا گیا ہے۔
مگر ہم اس طاقتور اسمگلر کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ کریں گے انکل، ضرور کریں گے۔ ہمارے محسن کو ناحق قتل کیا گیا ہے، ہم اس کے قاتلوں کو پھانسی دلوائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنی بچی کے لیے خوف زدہ ہوں، ایسے لوگوں سے دشمنی کا انجام خطرناک ہی ہوتا ہے، احسان الہی نے کہا۔ اللہ پر بھروسہ کریں انکل، ہم اپنے محسن کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آپ میرے لیے خوف زدہ نہ ہوں ابو، میں خود آگے بڑھ کر الیاس بھائی کے ساتھ کام کروں گی۔ لوگوں نے میرے بھائی کو مار دیا اور میں خاموشی سے اس کے قاتلوں کو عیش کرنے دوں؟ شکیلہ نے جوش سے کہا۔ پروفیسر احسان الہی الیاس اور ہاشم کے ساتھ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او سے ملے اور انہوں نے اپنے تمام خدشات سے اسے آگاہ کیا۔ ایس ایچ او نے ان کے خدشات سنے اور پھر طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کو اچانک 6 مہینے کے بعد یہ خیال آیا کہ آپ کا بیٹا ریزنی کا نہیں بلکہ کسی سازش کا شکار ہوا ہے؟ جی، بس اتنی دیر بعد ہی پتہ چلا ہے، احسان الہی نے خجل لہجے میں کہا۔ خیر، آپ کے کہنے پر ہم انکوائری کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور پھر بات ایک بہت بڑے آدمی کی ہے جس پر اس خدشے کا اظہار خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم آپ 4 دن کے بعد میرے پاس آئیے، انچارج کا انداز ٹالنے والا تھا۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا الیاس بیٹے، احسان الہی نے تھانے سے باہر آ کر کہا۔ جی انکل، الیاس نے کہا۔ دونوں کا اندازہ ٹھیک تھا۔ 4 دن کے بعد وہ تھانہ انچارج سے ملے تو اس نے بڑی ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، میں نے تحقیق کر لی ہے، آپ کے خدشات بے بنیاد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ لوگ صبر کریں۔ جی، احسان الہی نے کہا۔ شامیر، صفورہ اور زمان شاہ کافی پی رہے تھے کہ ارطلی نے کچھ افراد کے آنے کی اطلاع دی۔ 3 آدمی ہیں سر، ایک بزرگ اور 2 نوجوان۔ بلاؤ، شامیر نے کہا۔ مہمان اندر آ گئے۔ شامیر نے نرمی سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تینوں کچھ نروس سے نظر آ رہے تھے۔ چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ شامیر نے کہا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کی مصروفیت میں خلل انداز ہو کر ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، بزرگ شخص نے کہا۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے، کیا خدمت کی جا سکتی ہے؟ فریادی ہیں، دکھ بھری کہانی لے کر آئے ہیں، آپ قانون کے رکھوالے ہیں، قانون شکنی جہاں بھی ہو آپ اس کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں داد رسی نہ ہو تو سائل تنکے کا سہارا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بزرگ نے کہا۔ آپ کی جو مشکل ہے بے دھڑک بتائیے، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے، شامیر نے کہا۔ سر، ہوا یہ کہ کیس جس علاقے کا ہے وہاں کے انچارج رئیس خان ہیں، ہم ان سے ملے لیکن انہوں نے ہمارے لیے کچھ کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں کافی دنوں پہلے اخباروں میں پڑھا تھا کہ آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم ایک آس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ بتائیے تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ میرا نام احسان الہی اور بچوں کو علم سکھانے میں نے زندگی بسر کی ہے، لیکن احسان الہی اور الیاس نے پوری کہانی تفصیل سے شامیر کو سنائی۔ تینوں نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی۔ آخر میں احسان الہی نے کہا، میں، میری بیوی اور بیٹی کو صبر نہیں آیا، ہم مجبوری سے سمجھوتا کر رہے ہیں، لیکن آرزو ضرور ہے کہ محسن کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچتے دیکھیں۔ ان دونوں بچوں نے بے ساکھیوں کی طرح سہارا دیا تو ہمت پڑی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے بیٹے کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر رہیں گے، شامیر نے کہا۔ پھر اس نے زمان شاہ سے کہا، رئیس خان کون سے تھانے میں لگا ہوا ہے؟ علی آباد A4، زمان شاہ بولا۔ اس کیس کی فائل نکلوا کر مجھے دو۔ ٹھیک ہے سر، زمان شاہ نے کہا۔ اب آپ چائے پی ہی لیجئے، باہر بارش ہو گئی ہے، اس دوران کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی، شامیر نے کہا۔ احسان الہی نے شکر گزار نگاہوں سے شامیر کو دیکھا۔ چائے کے دوران شامیر نے کہا، آپ نے یہ بتایا تھا کہ مرحوم محسن نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ان کے
اور ان کی بیوی کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے۔ جی، 2 بار محسن نے مجھ سے ایسا کہا تھا۔ جتنا عرصہ محسن اور اس کی بیوی آپ کے پاس رہے، ان کے درمیان کیسے تعلقات تھے؟ بہت اچھے، احسان نے بتایا۔ اور مسز محسن کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ واجبی سا۔ اس نے کبھی ہم سے یا میری بیٹی شکیلہ سے یگانگت کا اظہار نہیں کیا، اور آخر وہ میرے بیٹے کو لے کر دوسرے مکان میں چلی گئی۔ بعد میں ان دونوں کے آپس میں کیسے تعلقات رہے؟ بہت اچھے، دونوں خوش نظر آتے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ کون؟ آسیہ؟ جی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے۔ وہ گھر جو آپ کے بیٹے نے خریدا تھا وہ بک چکا ہے، ہاشم نے بتایا، اور شامر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، آپ دونوں کو پولیس میں ہونا چاہیے تھا، بڑی اچھی جاسوسی کر لیتے ہیں آپ۔ یقین کریں انسپکٹر صاحب، ہمیں محسن سے بہت محبت تھی، الیاس نے آزردگی سے کہا۔ مجھے اندازہ ہے۔ خیر، آپ لوگ اطمینان رکھیں۔ پروفیسر احسان کل دوپہر 2 بجے آپ میرے پاس آ جائیے گا۔ مجھے آپ سے آپ کے خاندان کے بارے میں پوری تفصیل درکار ہوگی۔ یہ میرا طریقہ کار ہے، اور آپ تنہا آئیے گا۔ بہتر، میں 2 بجے حاضر ہو جاؤں گا، احسان نے کہا۔ ان تینوں کے جانے کے بعد شامیر نے سپورہ کی طرف دیکھا تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، ان کے چہرے پر مجھے ایسی حسرت نظر آئی کہ دل کانپ گیا ہے۔ شامیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو 4 بجے زمان شاہ نے علی آباد تھانے سے محسن الہی قتل کیس کی ساری تفصیلات نکلوا لیں اور شامیر کے پاس آ گیا۔ رئیس خان نے بڑے چکر دیے کہ ریکارڈ روم کا بندہ نہیں ہے، خوب ناک بھون چڑھائیں کہ شاہ جی ہر ایک کے پھڈے میں ٹانگیں اڑا دیتے ہیں۔ احسان الہی کو برا بھلا کہنے لگا کہ بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، خواہ غلام پاشا سے پھڈا مول لے رہا ہے۔ خطرناک آدمی ہے، نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے بھی 2-4 سنا دی۔ کیا کہا تم نے؟ شامیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی کہ احسان الہی بیچارہ تو غلام پاشا سے پھڈا مول نہیں لے رہا، لیکن وہ ضرور شامیر سے پھڈا مول لے رہا ہے۔ چلتے ہوئے میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر احسان الہی الیاس اور ہاشم کو بال برابر بھی نقصان پہنچا تو شاہ جی اس کا ذمہ دار تمہیں خیال کریں گے، اور تم شاہ جی کو جانتے ہی ہو۔ بڑا اچھلا۔ یہ بات سن کر شامیر محسن کیس کا جائزہ لینے لگا، جس میں پولیس کی FIR، پوسٹ مارٹم اور دوسری تفصیلات موجود تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے زمان شاہ سے کہا، زمان شاہ، اب تم ان واقعات کی دوبارہ تفتیش کرو، خاص طور سے غلام پاشا کی منشیات کی اسمگلنگ کے سلسلے میں گرفتاری اور رہائی کی تفصیل مجھے درکار ہے۔ جی سر، زمان شاہ نے ایڑیاں بجائیں۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر پروفیسر احسان شامیر کے پاس آ گیا۔ وہ تنہا ہی تھا۔ آپ جس نرمی اور محبت کے ساتھ مجھ سے پیش آئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جو لوگ حاجت مندوں اور خاص طور سے بزرگوں سے بہتر رویہ نہیں رکھتے، بد نصیب ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ تو استاد ہیں، جن کا احترام لازمی ہے۔ میں نے آپ کو تنہا اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے خاندانی حالات معلوم کرنے تھے، جو کسی اور کے سامنے نہیں پوچھے جا سکتے۔ کیا میں سوالات کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور، احسان نے کہا، اور شامیر نے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے احسان کے بیوی بچوں، بیٹے کے سسرال والوں کے بارے میں ایک ایک تفصیل پوچھی، اور پھر ایک طویل نشست کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا۔ کیا محسن کے قاتلوں کے بارے میں آپ کو کوئی اندازہ ہوا ہے انسپکٹر صاحب؟ ویسے معافی چاہتا ہوں، آپ اس کا خیال ضرور رکھیے کہ غلام پاشا ایک دولت مند اور بااثر آدمی ہے، اور میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں، احسان نے فکر مند ہو کر کہا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، مجھے ایسے ہی بااثر لوگوں کے شکار میں مزہ آتا ہے۔ آپ کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ احسان کے باہر جانے کے بعد شامیر نے زمان شاہ کو بلا کر احسان اور اس کے خاندان کے بارے میں کچھ ہدایات دیں۔
4 دن کے بعد الیاس کے موبائل پر کال آئی۔ مسٹر الیاس، میں SI زمان شاہ بول رہا ہوں، شامل صاحب کے تھانے سے۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ جی سر، پہچان لیا۔ شام 5 بجے شاہ صاحب نے آپ کو اور پروفیسر صاحب کو تھانے بلایا ہے۔ ہم دونوں حاضر ہو جائیں گے۔ اگر اجازت ہو تو میں ہاشم کو بھی ساتھ لے آؤں؟ ہاشم کو بھی ساتھ لانے کی اجازت مل گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے ابو، لیکن کیا؟ پروفیسر احسان الہی نے کہا۔ 50,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ جب تک ہم 50,000 کا بندوبست نہیں کر لیتے کچھ نہیں ہو سکتا، ایجنٹ نے صاف کہہ دیا ہے۔ محسن نے افسردگی سے کہا۔ ارے لعنت بھیجو، بڑے چکر چلاتے ہیں یہ ریکروٹنگ ایجنٹ۔ میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی، سلیمہ نے کہا۔ زندگی بن جائے گی امی، میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ 5 سال باہر لگائے تو سمجھ لیں کہ ساری عمر کی فراغت ہو جائے گی۔ بات صرف تمہاری ہے محسن، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، بندوبست کرتے ہیں، پروفیسر احسان نے کہا۔ 50,000 اکٹھے ہوئے اور محسن دبئی روانہ ہو گیا۔ احسان صاحب قناعت پسند انسان تھے، لیکن بیٹے نے گھر بھر دیا۔ محسن بڑی بڑی رقمیں بھیجنے لگا۔ وہ بے حد ذہین تھا۔ اس نے دبئی میں خوب کمائی کی کیونکہ اس کا تعلق انجینئرنگ کے شعبے سے تھا، اس لیے اپنی فیلڈ کے لوگوں سے اس کا رابطہ تھا۔ ان میں کبیر احمد سے اس کا گہرا رابطہ ہو گیا تھا۔ کبیر احمد بھی اسی کی فیلڈ کا بندہ تھا۔ غرض یہ کہ 5 سال پورے کر کے محسن واپس آ گیا۔ الیاس، ہاشم اور دوسرے قریبی دوستوں نے اسے ہر طرح کا یقین اور تعاون دلایا۔ کبیر احمد سائے کی طرح محسن کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ محسن نے دوستوں کی مدد سے ایک آٹو گیراج بنایا اور اس کا کام شاندار چل پڑا۔ کبیر احمد اس کا دست راست تھا، وہی گیراج چلا رہا تھا۔ محسن بھی کام کی نگرانی کرتا تھا۔ اسی کام کے دوران حیات خان سے اس کی ملاقات ہوئی، جو اپنی کار ٹھیک کرانے آیا تھا۔ اچھے اخلاق کا آدمی تھا، آنے جانے لگا۔ اس کا بیٹا ارشاد ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ اس نے کمپنی کا کوئی کام محسن کو دلایا۔ کبیر احمد سے بھی حیات خان کے خاندان کی گہری دوستی ہو گئی تھی اور اس کا ان کے گھروں میں آنا جانا ہو گیا۔ اس طرح کبیر احمد کا دونوں خاندانوں سے گہرا رابطہ تھا اور محسن الہی کا گیراج تو چل ہی اس کی نگرانی میں رہا تھا۔ پھر ایک دن احسان الہی نے محسن سے اس کی شادی کے بارے میں بات کی۔ سلیمہ کو بہو کی بڑی خواہش ہے، میں بھی جلد ہی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ اور وقت چاہتا ہوں ابو، ابھی میں اپنے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں۔ پھر بھی بیٹے، ہماری خواہش پوری ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ پھر ایک دن حیات خان نے اس چھوٹے سے خاندان کو اپنے گھر مدعو کیا، جہاں ان لوگوں کی زبردست پذیرائی کی گئی تھی۔ حیات خان کی بیوی شاہدہ نے بڑے پیار سے دونوں بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ خاص طور سے حیات خان کی بیٹی آسیہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن کا دل جیت لیا۔ اس نے اس اپنائیت کا سلوک کیا کہ محسن اس کا گرویدہ ہو گیا۔ پھر جب یہ لوگ واپس چلے تو اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، پھر کب آئیں گے محسن صاحب؟ محسن کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن اس گھر میں دوبارہ جانے کے لیے اس نے ارشاد اور شمشاد سے روابط بڑھائے اور ان کے ذریعے وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ آسیہ سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ خود بھی آسیہ کی محبت میں شدت سے گرفتار ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حیات خان کے گھر کے دوسرے لوگوں نے بھی اسے اپنوں جیسا پیار دیا اور پھر دونوں کی زبان کھل گئی۔ تب محسن نے سلیمہ بیگم سے دبی زبان میں کہا، امی، میں آپ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی خواہش؟ آپ میری شادی کر کے اپنے لیے بہو لے آئیں۔ ارے میرے لال، سلیمہ بیگم خوش ہو گئیں۔ انہی دنوں ایک خاص واقعہ ہوا۔ محسن نے گیراج کا پورا نظام کبیر احمد کو سونپ دیا۔ کبیر احمد نے گیراج کے اکاؤنٹ سے 15 لاکھ کا بند کر لیے۔ راز کھلا تو محسن کو بہت افسوس ہوا۔ تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے کبیر احمد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا چاہتے ہو اب؟ کبیر احمد نے ٹھٹائی سے کہا۔
یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ خود فیصلہ کرو۔ محسن بھی بگڑ گیا۔ سنبھالو اپنا یہ تاج محل، میرے لیے بہت کچھ موجود ہے، کبیر احمد نے کہا اور چلا گیا۔ کبیر احمد نے حیات خان کے گھر میں بھی پنجے گاڑ رکھے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے بھی کبیر احمد کے اس عمل کی شدید مذمت کی تھی۔ حیات خان نے کہا، مشکوک آدمی کے ساتھ رعایت بے وقوفی ہوتی ہے۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ خدا کا شکر ہے، آگے نہ جانے اس کے ہاتھوں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے۔ وہ یہاں آیا تھا؟ ہاں، فریاد لے کر آیا تھا، لیکن یہاں اس کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ محسن کے کہنے پر آسیہ کے لیے رشتہ دیا گیا، جسے خوشی سے منظور کر لیا گیا۔ آسیہ اپنی مثال آپ تھی، خوبصورت پرکشش شخصیت کی مالک۔ چنانچہ ان کی شادی ہو گئی۔ محسن کو ایک نئی دنیا مل گئی، ایسی خوبصورت دنیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آسیہ نے فرمائش کی کہ ایک خوبصورت گھر اس کے نام سے خریدا جائے۔ محسن نے اس سے وعدہ کر لیا اور خاموشی سے اپنے وعدے کی تکمیل بھی کر دی۔ یہ اس کا والدین سے پہلا انحراف تھا۔ اس نے بہت دن تک کسی کو اس گھر کے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر شکیلہ کو بعد میں، سلیمہ کو پہلے یہ احساس ہوا کہ آسیہ ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ اس کا تمام تر جھکاؤ میکے کی طرف ہے۔ اس کے میکے والے کسی بھی تقریب میں صرف بیٹی اور داماد کو بلاتے تھے، شکیلہ تک کو نہیں پوچھا جاتا تھا۔ محسن کو بھی کبھی ان باتوں کا خیال نہیں آیا تھا۔ ارے کون سی اس کی عمر ہے، نئی نئی بیوی ہے، آخرکار ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ پروفیسر صاحب بیوی کی شکایت پر اسے سمجھا دیتے تھے، لیکن ان کا خیال غلط نکلا۔ محسن نے انکشاف کیا کہ آسیہ الگ رہنا چاہتی ہے۔ یہ اجازت نہیں، اطلاع تھی۔ چنانچہ دوسری اطلاع یہ موصول ہوئی کہ عارضی طور پر آسیہ اور محسن کرائے کے ایک فلیٹ میں منتقل ہو رہے ہیں، جس کی ڈیکوریشن تک کر لی گئی ہے۔ سلیمہ بیگم، شکیلہ اور احسان نے آنسوؤں کے ساتھ بہو بیٹے کو رخصت کر دیا۔ ارے کون سا وہ ملک سے باہر جا رہا ہے؟ آخر جب وہ دبئی گیا تھا تب بھی تو ہم نے برداشت کیا تھا نا، احسان نے بیوی اور بیٹی کو سمجھایا۔ دوسری طرف آسیہ کے گھر والوں نے بیٹی داماد کی وہ خاطریں کی کہ محسن کا سر ان کے سامنے جھک گیا۔ آسیہ کے دونوں بھائی ارشاد اور شمشاد اسے اپنا بہنوئی نہیں، تیسرا بھائی قرار دیتے تھے۔ ایک رگا رنگ تقریب میں جو حیات خان کے گھر ہوئی تھی اور جو آسیہ کی سالگرہ کی تقریب تھی، محسن نے نئے گھر کے کاغذات آسیہ کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ گھر آسیہ کے نام پر ہی خریدا گیا تھا۔ آسیہ اور اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ اتنا تابع دار داماد قسمت سے ملتا ہے۔ دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے اسے لمحہ لمحہ جاگ کر پروان چڑھایا تھا۔ پھر آسیہ نے ایک اور فرمائش کر دی، مجھے اپنا بینک بیلنس بتاؤ اور میرے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ۔ ارے یہ خیال کیوں آیا؟ بس جب ہر چیز ہماری مشترک ہے تو بینک اکاؤنٹ بھی مشترک ہونا چاہیے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو۔ ارے سرکار کے منہ سے نکلا ہر حکم سرکاری ہوتا ہے، مجال ہے سرتابی کی، محسن نے کہا۔ یوں محسن نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کو اپنے اور آسیہ کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو پروفیسر صاحب کے علم میں لانا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ ہاں، کسی اور سے ان کو اس نئے مکان کی کہانی معلوم ہوئی تھی۔ ارے اچھا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، پروفیسر احسان نے کہا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ نہیں، بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہونی چاہیے۔ محسن شادی شدہ ہے، خود پر اعتماد کر کے یہ سب کر رہا ہے۔ میں خوش ہوں کہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ اسی شخص نے جس نے احسان کو اس گھر کے بارے میں اطلاع دی تھی محسن سے سوال کر ڈالا، تم نے اپنے والدین کو بھی نئے گھر کی خریداری کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا تم نے بتا دیا ہے؟ محسن گھبرا کر بولا، ہاں، میں نے انہیں مبارکباد دی تھی، آخر تمہاری بنیاد تو وہی ہیں۔ محسن گاہے بگاہے احسان صاحب کے پاس جاتا رہتا تھا۔ اس نے کہا، ابو تیاریاں کر لیجئے،
ہم نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ گھر کافی بڑا ہے، میں وہیں سے شکیلہ کی شادی کروں گا۔ ارے نہیں بیٹے، ہم اپنی اس نگری میں خوش ہیں۔ یہ ہمارے ہر دور کا ساتھی ہے، ہماری اولاد ہے۔ ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم دونوں جہاں رہو خوش رہو۔ پہلی بار محسن کو ماں باپ کو چھوڑنے کا دکھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آسیہ کبھی اس کے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی، وہ ان سے دور رہنا چاہتی ہے۔ وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، محسن خود بھی نئے گھر میں شفٹ نہیں ہوا تھا، خود آسیہ نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اکثر احسان الہی کے پاس آتے رہتے تھے، آسیہ کم آتی تھی۔ اس دن بھی گھر میں پائے پکے تھے اور سلیمہ نے بیٹے کی پسند کا خاص خیال رکھا تھا کہ اچانک وہ سب ہو گیا تھا۔ شامیر نے پروفیسر الہی سے ساری تفصیل سن لی تھی اور ضروری پوائنٹس نوٹ کیے تھے۔ احسان کے جانے کے بعد زمان شاہ، صفورہ اور شامیر دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کچھ منصوبے بنائے اور ایک منصوبے پر متفق ہو گئے۔ اس پر کام شروع کرتے ہوئے شامیر نے پہلا فون کسی نامعلوم شخص کو کیا۔ نوٹ کرو، غلام پاشا کا پتہ۔ اس نے پتہ بتا کر کہا، پوری احتیاط سے اس کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھو، جہاں جائے اس کا تعاقب کرو، خیال رہے کہ وہ ایک خطرناک اسمگلر ہے اور بہت چالاک ہے۔ اوکے؟ اوکے۔ دوسرا فون اس نے طارق مفتی کو کیا۔ میں ہمیشہ آپ کو مشکلات میں ڈالتا رہتا ہوں مفتی صاحب، اس بار پھر ایک الجھا ہوا کیس آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے شاہ صاحب کہ آپ جیسے قابل فخر پولیس آفیسر کی توجہ حاصل ہے۔ موقع پاتے ہی مجھ سے مل لیجئے، آپ سے میٹنگ ضروری ہے۔ حاضر ہوتا ہوں۔ طارق مفتی کو ایک بہت بڑی شخصیت کا فون موصول ہوا۔ یہ بیرسٹر شہاب الدین تھے، بڑے نامور وکیل تھے۔ بکلا ان کی قابلیت اور صلاحیت کے معترف تھے۔ فوجداری مقدمات لیتے تھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ طارق مفتی نے بڑے احترام سے ان سے بات کی۔ کیا مصروفیت ہے مفتی صاحب؟ جی فرمائیے، ملنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ پسند فرمائیں، مجھے حکم دیں، مجھے خود آپ کے پاس آنا ہے۔ تشریف لائیے، طارق مفتی نے کہا۔ پھر وہ اس وقت تک الجھا رہا جب تک شہاب الدین اس کے پاس نہ آ گئے۔ طارق نے پر احترام انداز میں ان کا استقبال کیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد شہاب الدین نے کہا، میرے علم میں آیا ہے کہ آپ میرے ایک مستقل کلائنٹ کے خلاف ایک شخص محسن الہی کے قتل کے الزام میں استغاثہ دائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی بالکل درست اطلاع ہے۔ مجھے علاقے کے تھانہ انچارج رئیس خان نے بتایا ہے کہ انسپکٹر شامیر کسی طرح اس معاملے میں دخل انداز ہو گئے ہیں۔ حالانکہ 6-7 ماہ پرانا کیس ہے اور پوری طرح داخل دفتر ہو چکا ہے۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ شامیر صاحب گڑے مردے اکھاڑنے کے شوقین ہیں، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ صحیح لائنوں پر کام کرتے ہیں۔ طارق مفتی نے کہا، نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کم از کم اس معاملے میں شامیر بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ہم لوگ ہم پیشہ ہیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محسن الہی کے قتل میں غلام پاشا کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں۔ ایک عاجزانہ عرض کروں، غلام پاشا صاحب کوئی نیک نام انسان نہیں ہے۔ بے شک بہت سارے جرائم کے سلسلے میں پاشا کا نام آتا ہے، لیکن اس نے محسن کو قتل نہیں کرایا اور اس کا سارا قصے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اب وہ اپنے قانونی مشیروں کو اپنے جرائم کی فہرست تو نہیں بتاتے پھرتے؟ بالکل ٹھیک، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے کہ غلام پاشا حیات خان کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ اس نے حیات خان کو شادی کا پیغام بھی دیا اور وہ کسی حد تک تیار بھی ہو گیا، لیکن غلام پاشا جیل چلا گیا۔ حیات خان نے انتظار نہیں کیا اور آسیہ کی شادی محسن سے کر دی۔ غلام پاشا جیل سے رہا ہو گیا اور اتفاق سے محسن ڈکیتی کا شکار ہو کر مر گیا۔
پھر پتہ نہیں شامیر کو کیا سوجی کہ وہ ایک سیدھے سادے کیس کو قتل کے کیس میں تبدیل کرنے پر تل گیا ہے۔ کچھ عوامل ہیں جن کی بنا پر یہ خیال ذہن میں آیا ہے، طارق مفتی نے کہا۔ میں ان عوامل کے بارے میں جانتا ہوں۔ آپ کے خیال کے مطابق غلام پاشا نے محسن کو اس لیے قتل کرایا کہ وہ اس کی بیوی آسیہ سے شادی کا خواہش مند تھا، یہ یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ بظاہر اور کچھ بھی نہیں، طارق مفتی نے کہا۔ دیکھیے، آپ بہت اچھے وکیل ہیں، نوجوان ہیں، آپ کو اس فیلڈ میں پوری زندگی گزارنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھے۔ اس نوجوان کے چکر میں پڑ کر آپ اپنا مستقبل کھو بیٹھیں گے۔ میں شامیر کی بات کر رہا ہوں۔ جی، طارق مفتی نے مختصراً کہا۔ کیس دوسرے تھانے کا تھا، اس نے اپنے پاس ٹرانسفر کرا لیا ہے، جبکہ انسپکٹر رئیس خان ایک شریف آدمی ہے۔ خیر، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانا چاہتا ہوں جو اصولاً تو مجھے بتانی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میرے موکل کے لیے ایک بہترین سیف پوائنٹ ہے۔ طارق مفتی خاموشی سے بیرسٹر شہباز کی صورت دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہ کر سوچتے رہے، پھر رازدارانہ انداز میں بولے، غلام پاشا جیل سے رہا ہو گیا، اس دوران اسے لازمی طور پر آسیہ کی شادی کا پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اس نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ وہ بے پناہ دولت مند انسان ہے، ایک سے ایک حسین اور تعلیم یافتہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کی جیل سے رہائی اور محسن الہی کی موت کے بعد خود آسیہ کے گھر والوں نے اس سے رابطے کیے۔ میں آپ کو آنکھوں دیکھی تفصیل بتاتا ہوں۔ اس شام میں غلام پاشا کے کچھ ضروری کاغذات کے سلسلے میں اس کے گھر گیا۔ غلام پاشا میری بہت عزت کرتا ہے، اس نے مجھے خوش آمدید کہا، اور رسمی باتوں کے بعد ہم اپنے کام کا آغاز کرنے والے تھے کہ ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ کیا نام بتاتا ہے؟ حیات خان۔ ہیں؟ حیات خان؟ غلام پاشا اس نام کو یاد کرنے لگا، پھر جیسے اسے یہ نام یاد آ گیا اور اس نے اسے اندر بلا لیا، پھر بولا، ارے حیات خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں ہیں پاشا، آپ کی رہائی کی مبارکباد دینے آ گیا۔ شکریہ، جیل تو ہمارا دوسرا گھر ہے، آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ سنائیے، سب ٹھیک ہے نا؟ جی، ایک اہم بات کرنے آیا تھا آپ کے پاس، غلطی ہو گئی، آپ سے وقت نہیں لیا۔ چلیں، اب آ ہی گئے ہیں تو بتائیے کیا بات ہے؟ تنہائی ہوتی تو اچھا تھا، حیات خان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تنہائی ہی سمجھیے، شہاب احمد سے میری کوئی بات نہیں چھپی رہتی، یہ میرا آدھا وجود ہے۔ ٹھیک ہے، شاید یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہو کہ میرے داماد یعنی آسیہ کے شوہر کو ڈاکوؤں نے لوٹ کر ہلاک کر دیا اور آسیہ بیوہ ہو چکی ہے۔ جی، مجھے افسوس ہے، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی بیگم کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے آسیہ کے لیے رشتہ دیا تھا اور ہم دل سے تیار تھے، لیکن جی آپ نے سوچا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی، چنانچہ آپ نے جلدی سے آسیہ کا رشتہ دوسری جگہ کر دیا۔ بس جناب، بہت بڑی غلطی ہو گئی جس کا زندگی بھر افسوس رہے گا۔ خیر، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آسیہ بہت کم عمر ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس سے شادی کر لوں؟ جی، میں یہی چاہتا ہوں، حیات خان نے کہا۔ آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آسیہ کیا چاہتی ہے یہ بتائیں۔ بالکل سچ بتا رہا ہوں، وہ محسن کے ساتھ ایک دن بھی خوش نہیں رہی، اپنے مقدر کو کوستی تھی کہ اتنی اچھی جگہ شادی ہو رہی تھی، تقدیر کو منظور نہیں تھا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو جانے والے تو چلے جاتے ہیں، خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکاح کی تاریخ کب رکھی جائے، کچھ اہم کاموں میں ابھی میں مصروف ہوں، جلد ہی ان سے فارغ ہو کر آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے ہمارے درمیان یہ رشتہ طے ہے، آپ یقین کریں مفتی صاحب۔ حیات خان خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔
میں سخت حیران تھا کہ یہ کس طرح کا انسان تھا۔ اس کے پاس عزت نفس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک جرائم پیشہ اور اسمگلر کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اس سے حیات خان کی فطرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جس دن محسن قتل ہوا، اس سے کوئی 8 دن پہلے غلام پاشا کا بیٹا شدید بیمار ہو کر امریکہ سے آیا تھا اور وہ اس کی بیماری میں مصروف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ غلام پاشا بے شک ایک جرائم پیشہ شخص ہے، لیکن کسی چھوٹے کام کے لیے وہ قتل جیسا جرم نہیں کر سکتا۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے شامر ان کی تصدیق کر سکتا ہے۔ بیرسٹر شہباز کے جانے کے بعد طارق مفتی نے دیر تک گم سم بیٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر اپنا سیل فون اٹھا لیا۔ کبیر احمد باہر سے آ کر گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے کی بیل بجی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دروازے کے باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر بڑی شناسائی کے انداز میں سلام کیا تھا۔ جی فرمائیے، کبیر احمد نے کہا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کبیر صاحب؟ جی مجھے یاد نہیں آ رہا۔ گیراج پر آتا تھا۔ میرے پاس بیبی آسٹن تھی جس کی خرابیاں آپ ہی ٹھیک کرتے تھے۔ محسن صاحب سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جی بس یاد نہیں آیا۔ کبیر احمد نے اس کے عقب میں دیکھا جہاں ایک نئی گاڑی کھڑی تھی۔ آپ سے ایک ضروری کام تھا۔ جی فرمائیے، آئیے گاڑی میں بیٹھ کر بات کریں، اس شخص نے کہا۔ نہیں، میں ڈرائنگ روم کھولتا ہوں، کبیر احمد نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کوئی اچھی حیثیت کا بندہ تھا، پتہ نہیں کیا کام ہے، وہ اس اجنبی کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ جی فرمائیے، اس نے کہا۔ میرا نام ناصر حسین ہے، میں آپ سے ارشاد اور شمشاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حیات خان کے بیٹوں شمشاد اور ارشاد سے آپ کے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اصل میں حیات نے میری بہن کے لیے اپنے بیٹے شمشاد کا رشتہ دیا ہے۔ آپ براہ کرم میری مدد کریں۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میرے اس گھرانے سے گہرے تعلقات ہیں؟ محسن صاحب سے میری گہری دوستی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ اس گھرانے میں ان کا رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کی اس گھرانے سے گہری دوستی ہے، لیکن بعد میں کوئی کاروباری گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے آپ علیحدہ ہو گئے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس گڑبڑ کو کرانے میں حیات خان صاحب کا پورا ہاتھ تھا؟ کیا مطلب؟ کبیر احمد نے چونک کر کہا۔ مرحوم محسن اکثر اوقات میرے گھر آتے تھے، وہ اپنی ذاتی باتیں مجھ سے نہیں چھپاتے تھے۔ ان دنوں آپ کی بہن رابعہ سے حیات خان کے بیٹے ارشاد کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اوہ ہاں، آپ کو تو بہت سی باتیں معلوم ہیں۔ افسوس آپ کو نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ شاید آپ کو علم نہیں کہ حیات خان اس رشتے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی بہن کے کردار پر بھی انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ رابعہ کسی شریف گھرانے میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ بھائی نے دبئی کی کمائی کھلا کر پورے گھرانے کو خراب کر دیا ہے۔ کیا آپ کو محسن نے بتایا تھا؟ ہاں، محسن مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، ناصر حسین نے کہا۔ محسن نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو گیراج سے نکالنے کا مشورہ بھی حیات خان نے ہی دیا تھا، بلکہ محسن کو انہوں نے ہی مجبور کیا تھا، جبکہ محسن نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ کبیر احمد سے اس کے دبئی سے تعلقات ہیں، بڑی مشکل سے اس نے آپ کو گیراج سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کبیر احمد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، صاف لگ رہا تھا کہ وہ مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ناصر حسین نے پھر کہا۔ محسن کے استفسار پر حیات خان نے کہا کہ انہیں کبیر احمد سے کچھ خطرات ہیں۔ خطرات؟ کبیر احمد چونک کر بولا۔ ہاں، حیات خان نے محسن کو بتایا کہ آپ ان کے گیراج پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، چونکہ محسن ان کے داماد بننے والے ہیں، اس لیے وہ انہیں اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کبیر احمد کی کیفیت کا ناصر حسین کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔
پھر اس نے شدید تیش کے عالم میں کہا، خدا کی قسم، پھانسی چڑھائے جانے کے قابل ہیں وہ لوگ، انتہائی بد کردار اور فراڈ ہیں۔ اب وہ اپنی بیٹی کی تیسری شادی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ بیٹی کو انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے۔ تیسری شادی؟ ناصر حسین چونک پڑا۔ جی ناصر صاحب، آسیہ کی پہلی شادی انہوں نے فیض الدین نامی ایک تاجر سے کی تھی۔ یہ شادی 1 سال تک رہی۔ فیض الدین کو انہوں نے جی بھر کر لوٹا۔ پھر جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فیض الدین کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کی ساری دولت پر قبضہ جما لیا۔ اس وقت یہ ایک اور شہر میں تھے۔ فیض الدین کی موت کے بعد یہ یہاں آ گئے۔ اپنی بیٹی کو وہ ہمیشہ غیر شادی شدہ بتاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے محسن کو پھانس لیا اور آسیہ نے محسن پر قبضہ جما لیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی انہوں نے آسیہ کو کنواری ظاہر کر کے ہی کی تھی جبکہ وہ بیوہ تھی، لیکن بیچارہ محسن بھی ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اور تم دیکھ لینا اس کا گھر، گیراج اور دوسرے اثاثے کس طرح ہضم ہو جائیں گے۔ انہوں نے ابھی تک صبر کیا ہے، لیکن بہت جلد آسیہ کی شادی ایک کروڑپتی سے ہونے والی ہے۔ خدا کی پناہ، لوگ کس طرح اپنے مکروہ چہرے چھپا لیتے ہیں۔ میں تو دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بہن کو بچا لیا، ناصر حسین نے مشکور لہجے میں کہا۔ مشکور تو میں ہوں آپ کا، حیات خان مردود نے میری بہن کے بارے میں ایسا کہا۔ میں نے ویسے ہی اس مردود کے بیٹے سے رشتہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کبیر احمد نے کہا۔ شامیر، صفورہ اور زمان شاہ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ صفورہ مسکراتی نظروں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی پوری محنت کر کے کچھ سراغ تلاش کرتے ہیں اور آپ ایک ہی داؤ مار کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ وہ کون تھا جسے آپ نے ناصر علی بنا کر کبیر احمد کے پاس بھیجا تھا؟ اسپیشل فورس کا نواب احمد، شامیر نے جواب دیا، اور اس سے کبیر احمد کا سارا کچا چھٹا معلوم کر لیا۔ صفورہ بولی۔ سب سے زیادہ توجہ والی بات یہ ہے مس صفورہ کہ شاہ جی نے ان معلومات کے لیے کتنے کارآمد مہرے کا انتخاب کیا جس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں تھی، زمان شاہ نے کہا۔ اس طرح کے واقعات عام ہیں، دولت کے لالچی لوگ زندگیاں لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ تھوڑی سی گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ حیات خان، اس کے دونوں بیٹے ارشاد اور شمشاد، میں اس کی بیٹی آسیہ حیات کے باقاعدہ جرائم پیشہ ہیں۔ حیات خان کی بیٹی خوبصورت و جوان ہے، وہ اسے ہر بار کنواری ظاہر کر کے کسی کھاتے پیتے گھرانے میں اس کی شادی کر دیتا ہے اور پھر کوئی حادثہ کر کے اس کے شوہر کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کیا عجب کہ فیض الدین کو بھی قتل ہی کیا گیا ہو۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، حیات خان نے سارے کام مکمل کیے اور پھر محسن کو قتل کر دیا۔ 10,000 کی بات بھی اس نے اس کیس کو ڈکیتی ظاہر کرنے کے لیے کی ہے۔ شاہ صاحب نے زبردست داؤ لگایا ہے، دوسری صورت میں کبیر احمد کسی بھی طرح یہ پوری کہانی نہ سناتا، زمان شاہ نے کہا۔ شامیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، صفورہ، آپ اور زمان شاہ جائیں اور متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے فیض الدین تاجر کی موت کی پوری تفصیل حاصل کریں۔ ایک ایک پوائنٹ نوٹ کر کے لائیں کہ فیض الدین کی موت کس طرح واقع ہوئی، اس کا حادثہ کیسے ہوا۔ یہ لوگ تو پروفیشنل قاتل ثابت ہو رہے ہیں، ہم انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اوکے سر۔ شامیر نے ان لوگوں کی زبردست تربیت کی تھی، وہ مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر لیتے تھے۔ چنانچہ صرف 2 دن میں فیض الدین کی موت کی مکمل رپورٹ پیش کر دی گئی۔ ایکسیڈنٹ ریکارڈ کے مطابق ٹریفک حادثے کی تفصیل یہ تھی کہ فیض الدین کی گاڑی کے بریک اچانک فیل ہو گئے تھے اور اس کی گاڑی بے قابو ہو کر سامنے والے ٹرک کے پچھلے حصے میں جا گھسی تھی جو فیض الدین کی گاڑی کے آگے تھا۔ ٹرک ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ایک سائیکل سوار اچانک اس کی ٹرک کے سامنے آ گیا تھا، جس کو بچانے کے لیے اس نے بریک لگائے تھے۔ پیچھے سے فیض الدین کی کار پوری تیز رفتاری سے آ رہی تھی، چنانچہ وہ رک نہ سکی اور ٹرک میں گھس کر چکنا چور ہو گئی۔
فیض الدین کی لاش ٹکڑوں کی شکل میں نکالی گئی تھی۔ ہم نے خاص طور سے گاڑی کی تجزیے کی رپورٹ نکلوائی تھی سر، جس کی تفصیل یوں ہے۔ گاڑی بالکل نئی تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی، اس لیے بریک فیل ہونے کی وجہ نامعلوم تھی۔ تاہم اور کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہو سکی جس سے اس حادثے کو کوئی اور رنگ دیا جا سکتا۔ میں نے فیض الدین کے اہل خاندان کو تلاش کیا، اس کی ایک بیوہ بہن ہے اور کوئی نہیں۔ ٹھیک، شامر نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ اس سے زیادہ کچھ اور کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے اب ہمارا اگلا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے؟ شامر نے سوالیہ انداز میں شاہ زمان اور صفورہ کو دیکھا تو صفورہ فوراً مچل پڑی۔ آسیہ۔ صفورہ کے انداز پر شامر بے اختیار ہنس پڑا، پھر اس نے کہا، بالکل ٹھیک، لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آسیہ 3 چالاک افراد کی نگرانی میں ہے جو قاتل بھی ہو سکتے ہیں اور قاتل بے وقوف نہیں ہوتے۔ آسیہ پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک سر، زمان شاہ نے کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، شامر بولا۔ رات کے کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک حیات خان کے سیل کی بیل بج اٹھی۔ حیات خان سو رہا تھا، لیکن اس کی بیوی ناہید جاگ رہی تھی۔ اس نے ایک نگاہ حیات خان پر ڈالی۔ اس کے جاگنے کے آثار نہ پا کر اس نے سیل اٹھا لیا اور اسے آن کر کے بولی، ہیلو، حیات خان کہاں ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ ناہید نے پوچھا۔ حیات خان کہاں ہے؟ آواز نے پھر کہا۔ سو رہے ہیں، جگا دو، آواز نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ سنا نہیں تم نے؟ جگا دو اسے۔ اسی دوران حیات خان جاگ گیا تھا۔ بیوی نے اسے فون کے بارے میں بتایا اور بولنے والے کے لہجے کے بارے میں بھی بتایا۔ حیات خان کے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ 2 دن پہلے اسے ڈاک سے ایک لفافہ موصول ہوا تھا۔ لفافے سے اسے ایک نکاح نامے کی تصدیق شدہ کاپی موصول ہوئی تھی جو فیض الدین اور آسیہ کے نکاح نامے کی تھی، اور وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ بات تو اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ پھر یہ کون اور اس کا مطلب کیا؟ تاہم اس نے فون لے لیا۔ حیات خان بول رہے ہو؟ اجنبی آواز نے کہا۔ ہاں، آپ کون ہیں؟ کالا چور۔ ویسے تمہیں فیض الدین اور آسیہ کے نکاح نامے کی کاپی مل گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی میری زنبیل میں بہت کچھ ہے، مثلاً فیض الدین کی گاڑی کے بریکوں کا معاملہ اور بیچارے محسن کے وحشیانہ قتل، اور اب ویسے یار تم اور تمہارے بیٹے اور بیٹی بڑے شاطر قاتل ہیں۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حیات خان کے پورے بدن پر لرزش طاری ہو گئی تھی۔ تمام ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس، تصویری ثبوت، جن میں فیض الدین کی گاڑی کے بریک فیل کرنے والے کی تصویر، محسن کی گردن دبانے والے کی تصویریں، اس کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینکنے والے کی تصویریں وغیرہ وغیرہ۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ کل شام 6 بجے پیپل گراؤنڈ میں آ جاؤ، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ اور ہاں، کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو نقصان اٹھاؤ گے اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ فون بند ہو گیا، لیکن حیات خان پر مسلسل کپکپی طاری تھی۔ اس کی کن پٹیوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ دوسرے دن وہ پیپل گراؤنڈ پہنچ گیا۔ شہر سے کافی دور جگہ تھی جہاں ایک بہت پرانا قبرستان تھا، جس کے بیچوں بیچ پیپل کا ایک انتہائی پرانا درخت تھا۔ حیات خان نے بلیک میلر کی بات کا خیال رکھا تھا اور کسی کو ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ اس نے دور سے ایک پرانی آسٹن دیکھ لی تھی۔ قرب و جوار میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، دور دور تک کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ دفتن آسٹن کے پاس ایک ٹارچ روشن ہوئی اور اس سے حیات خان کو اشارہ دیا گیا۔ حیات خان اس طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک سیاہ پوش وجود کو دیکھا جو تاریکی میں بے حد پراسرار نظر آ رہا تھا۔ آ گئے حیات خان؟ ہاں، اور میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو حیات خان،
تم باقاعدہ جرائم پیشہ ہو، فیض الدین اور محسن کے قاتل۔ بکواس کر رہے ہو تم، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ سودا کر لو حیات خان، لاکھوں روپے کمائے ہیں تم نے۔ فیض الدین کی کار کا حادثہ تمہارے ایما پر ہوا، محسن کو تمہارے بیٹوں نے قتل کیا، تمہیں پھانسی پر چڑھنا ہوگا۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے لیے زندہ رہنے کا، صرف 25 لاکھ روپے، صرف 25 لاکھ۔ تمہارے جرائم کے سارے ثبوت تمہیں واپس کر دیے جائیں گے، ورنہ کل 2 بجے تمہیں ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن حیات خان حق لا کر بولا، تمہاری مرضی، میں چلتا ہوں، مگر 25 لاکھ اتنے پیسے میں نہیں دے سکتا۔ دے سکتے ہو، تمہارے ذاتی بینک بیلنس میں 80 لاکھ روپے ہیں، اور پھر تم نے اس گھر کی رقم بھی ہضم کر لی ہے جو محسن نے آسیہ کو دیا تھا۔ تاریکی میں کھڑے بلیک میلر نے حیات خان کو ایسے ایسے حوالے دیے کہ اس کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر میں 15 لاکھ میں یہ سودا طے ہو گیا۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ حیات خان نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کو اس افتاد کے بارے میں بتا کر صاف کہہ دیا تھا کہ بلیک میلر کو 15 لاکھ ادا کیے بغیر جان چھوٹ نہیں سکتی۔ رات بھر سب جاگتے رہے تھے، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسری صبح بے حد بوجھل تھی۔ ارشاد اور شمشاد مسلسل کہتے رہے تھے کہ ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی اس پورے کھیل میں جس کی بنا پر وہ پھنس جائیں، مگر حیات خان نے غصے سے کہا تھا کہ بلیک میلر ایک ایک بات سے واقف ہے۔ اس وقت دن کے 9 بجے تھے جب پولیس نے حیات خان کے گھر پر چھاپا مارا۔ زمان شاہ کے ساتھ متعلقہ تھانے کا انچارج بھی تھا۔ حیات خان اور اس کے اہل خاندان ہکا بکا رہ گئے تھے۔ تھانے میں ان لوگوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھیں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے یقیناً 15 لاکھ کا انتظام کر لیا ہوگا حیات خان، لیکن زندگیاں اتنی سستی فروخت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تم غلط سمت چل پڑے تھے۔ تم نے بیچارے فیض الدین اور محسن الہی کو تو آسانی سے ہلاک کر دیا، لیکن تمہارا تیسرا شکار اتنا نرم نہیں تھا، وہ تمہیں ٹھیک کر دیتا۔ اس بیچارے کو تو موقع ہی نہیں ملا، اور تم، شامیر نے آسیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، سب سے بڑی مجرم تم ہو آسیہ، تم کتنی شادیاں کرو گی ان بے غیرت باپ اور بھائیوں کے لیے؟ تم کیسی عورت ہو؟ پوری تفصیل سامنے آ چکی تھی۔ فیض الدین کی گاڑی کے بریک خود ارشاد نے فیل کیے تھے، اور ٹرک بھی وہ خود چلا رہا تھا، لیکن ٹرک ڈرائیور کے طور پر جس شخص کو پیش کیا گیا تھا وہ کرائے کا آدمی تھا جسے بھاری معاوضہ دیا گیا تھا۔ اس طرح انہوں نے فیض الدین کو راستے سے ہٹا کر اس کے سارے اثاثے قبضے میں کیے اور وہ شہر چھوڑ دیا۔ ان کا دوسرا ٹارگٹ اصل میں غلام پاشا تھا، لیکن وہ اسمگلنگ میں پھنس گیا۔ اس طرح اس کی بچت ہو گئی اور اس کی جگہ محسن الہی پھنس گیا۔ محسن کو بھی ارشاد اور شمشاد نے دھوکے سے قتل کیا تھا۔ اسے گردن دبا کر ہلاک کر دیا گیا اور بعد میں اس کی لاش وہاں جھاڑیوں میں ڈال دی گئی۔ اس گھرانے کے خلاف تفصیلی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ان پر دوہرے قتل اور جعل سازی کا مقدمہ قائم ہو گیا، لیکن چند روز کے بعد اطلاع ملی کہ آسیہ نے خودکشی کر لی۔ آخر کو وہ ایک مشرقی عورت تھی جو ابھی اس قدر بے ضمیر نہیں ہوئی ہے۔